अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी कुमकुम की। हो गई टाई टाई फ़िश। कुमकुम जो इतना उछल रही थी, इतना कूद रही थी, भाग भाग के खिदमतें कर रही थी, बज्जो बज्जो कर रही थी, और अम्मी जी कर रही थी, मम्मी मम्मी कर रही थी, और वह सोफ़े पे बैठ के घर की जो खुशखबरी सुनाई थी, और उछल उछल के बेचारी हैं। तो क्या हुआ फिर हैं, बेचारी के सारे अरमानों पे पानी फिर गया, क्योंकि भैया ये घर तो बन रहा है दो अदद नंदों का। किसने कह दिया कि ये दो भाइयों का घर बन रहा है? ये तो घर है जी हमारी बवर्चन का, और इस घर पे कब्जा फुल टाइम है बवर्चन का, और बवर्चन की दो चहेती बेटियों का, जो दुनिया की सबसे निराली सबसे अनोखी माँ की बेटियां हैं, जो माँ कहती है कि भाई तुम लोग तो जानवरों की तरह हो, तुम लोग अपने बच्चों को पाल पोस के जानवरों की तरह लात मार देते हो। और बेटी जो है मुहतरमा, वो भी आके तशरीफ़ आवरी जब उसकी होती है तो वो फरमाती है कि भाई तुम लोगों के माँ बाप तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम लोगों के माँ बाप तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने देते, तुम लोगों की तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी, इसलिए ब्याने के बाद तुम्हारे माँ बाप ने कह दिया कि तुम इधर मत आना, इधर मुँह कर मत करना, इधर रुख मत करना, अपने घर में ही रहना, वगैरह वगैरह। तो मैं इसको ये बता दूं कि बीबी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो माएँ अपनी बेटियों को ये नसीहत करती हैं कि हमारी बच्चियों अपने घर में रहो, अपना घर बसाओ, अपने घर में अपने सास ससुर की, अपने शोहर की खिदमत करो, उनका दिल जीतो, आओ अपने मैके आओ, सुख से आओ, रहो बेशक, लेकिन ये है कि घर तुम्हारा तुम्हारे शोहर का ही है। उसके अलावा प्रॉपर्टी जायदाद बच्चों, वो तो कोई किसी का बेशक, किसी के पास लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, या किसी के पास कख है, तो भी बंटवारा तो बच्चों कुरान और शरीयत के मुताबिक ही होता है, ठीक है। हाँ, वो बेटियां होती हैं जो अपने भाइयों की कई दफ़ा गरीब भाइयों के लिए अपने हिस्से छोड़ देती हैं कि भाई हमारे भाई इतने खाते पीते घरों से नहीं है, तो चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ने हमें दिया तो हम अपना हिस्सा अपने भाइयों को माफ़ करती हैं। तो वो बहनें लजपाल बहनें होती हैं, वो बहनें वो होती हैं जो अपनी भाभियों की, अपने भतीजों की, भतीजियों की, अपने भाइयों की लाज रखती हैं, और उनकी अगर उनको अल्लाह ने इतना नहीं नवाजा तो वो बड़ा दिल करके अपने हिस्से छोड़ देती हैं। वरना जो हुक्म अल्लाह ताला ने दे दिया, बस दे दिया, उसमें चूंकि चुनाके नहीं चलता, तो जो नहीं उस पर अमल करता वो गुनाहगार है। लेकिन तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे टब्बर के और तुम्हारे अनोखे तरीके हैं, और आज जो तुमने लोगों के साथ बदतमीज़ी की, पलम्बर नाज, तुमने जितनी लड़कियों की तुमने दिल आज़ारी की, कल रोज़े माशर रोज़े क़यामत तुम्हारा गिरबान वो लड़कियां पकड़ेंगी, क्योंकि हर किसी की तरह, हर किसी की माएँ तुम्हारी अम्मा की तरह नहीं होती, ठीक है। तो तुमने कितनी ही लड़कियों के दिल में शक डाला, कितनी लड़कियों को गुमराह किया कि भाई तुम्हारी माएँ जालिम हैं, तुम्हारी माएँ जो हैं तुम्हें घरों में बर्दाश्त नहीं करती, तुम्हारे मैके में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम मैके में गई होगी, वहाँ पे तुमने कोई सही बात की होगी, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में नहीं आने देते। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई भी माँ बाप दुनिया का अपनी औलाद, चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो ये कहे कि भाई हमारे घर ना आओ, या ये जो कुछ है हमारा है, हमने कब्र में लेके जाना है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन तुम लोगों के तो दस्तूर ही निराले हैं ना, तुम लोगों की रस्म रिवाज निराले, तुम लोगों के दस्तूर निराले, तुम लोगों का इस्लाम मुखालिफ कंटेंट शेयर करना। आज मैं इससे ये पूछती हूँ प्लम्बर नाज से, जो तुम इतना इतरा रही हो कि भाई मेरी माँ दुनिया की सबसे अजीम माँ है और बड़ी अच्छी माँ है, और हमारे कमरे उसने बनाए हैं, एक कमरा मेरा है, एक कमरा तुम्हारी बहन का है, जो भी है, ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ ये पूरा घर ही तुम्हारे नाम लगवा दे, बल्कि मैंने तो तुम्हारी माँ से डिमांड किया है एक कोठी तुम्हारे नाम लगाए और एक उस बड़ी के नाम लगवाए बैरियर टाउन में, क्योंकि उसको बैरियर टाउन में शिफ्ट होने का बड़ा शौक है। तो एक एक कमरे से क्या फ़ायदा होगा, मुझे बताओ तुम। हक तो तुम्हारा ये बनता है ना, जैसे ये दो पोर्शन बन रहे हैं, इसी तरह के दो पोर्शन तुम्हारे भी बने, तुम्हारी बहन का और तुम्हारा। तो फिर मैं मानूँ ना कि तुम्हारी माँ बड़ी अच्छी है जिसके तुम गुण गाती हो। हाँ, तुम्हें झूठे दिलासे दे दिए, भाई कंगना बांध तो ये कमरा तुम्हारा है। तो मुझे ये बताओ कि क्या इस तरह कंगना बांधने से तुम्हारा हो जाएगा वो कमरा? है नहीं होगा ना भाई। इतना तो बड़ा वो घर नहीं है, कोई इतना बड़ा महल तो नहीं बन रहा कि भाई दो कमरे तुम ले लियो तो पीछे फिर दो दो भाभियां भी उसमें सिमा जाएंगी और बाकी तुम्हारा अम्मा अब्बा भी उसमें रहेगा। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना मेरी जान, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो दिल को जितने झूठे दिलासे देने हैं दे लो, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है मुहतरमा कि तुम इस दुनिया में एक आम सी ख़ताकार औरत की बेटी हो, जिसको बहुत ज़्यादा गुरूर है अपने जो उसके पास थोड़ा बहुत है, ठीक है, एक अदद घर है, दूसरा घर बन रहा है, उसको बड़ा मान है इन चीज़ों पर, और उसको लगता है कि इन सारी चीज़ों की जो भी हकदार हूँ वो मैं हूँ, जो मैंने बनाया है अपना बनाया है, मैं किसी को दूंगी नहीं। जब मेरा दिल करेगा मैं मेरा दिल चाहेगा मैं उसको दूंगी। मतलब कि ज़्यादा झुकाव बेटियों की तरफ ही नज़र आता है। तो अच्छी बात है, बेटियों को भी दे दे, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि माँ बाप की प्राप्ति तो होती है औलाद के लिए, कोई माँ बाप ने कब्र में थोड़ी लेके जानी होती है। लेकिन इस तरह कब्ज़ा करना, कब्ज़ा ग्रुप बन जाना, गुंडागर्दी करना, गुंडों की तरह एक घरों पर कब्ज़ा कर लेना, उधर बराए जमान हो जाना, और
یہ فیل کرانا بھابھیوں کو کہ بھئی اس گھر میں ہمارا راج ہے، اور تم سوچنا بھی مت کہ تم ذہن میں بھی یہ بات مت لانا کہ ہماری ماں کے بعد یہ گھر تمہارے یا تمہارے بچوں کا ہوگا، ہے دونوں گھر. اب تو دونوں گھروں میں وہ ہو گیا نا بھئی، اماں کا گھر ہے وہ بھی، یہ بھی تو اماں جس کو اماں کا ہے تو بیٹیوں کا ہے، بھابھیوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو چلے کم کی تو آج غلط فہمی دور ہوگی نا، جو سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی جس کو کسی نے کوئی لفٹ نہیں کروائی بیچاری، بیگانی شادی میں ہمیشہ عبداللہ دیوانہ والا کردار ادا کرتی ہے، سائڈ پہ کھڑے ہو کے کھی کرتی رہتی ہے بیچاری کو، کوئی لفٹ نہیں کروائے گی کوئی. مطلب کہ کنگنا باندھا بیٹیوں کو پورا پروٹوکول دیا گیا، لیکن ایک بار بھی جھوٹے منہ یہ نہیں بولا گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آپس میں اتفاق دے. بے شک یہ گھر تمہارے بھائیوں کا ہے، لیکن تم اس گھر میں یہ گھر ہنستا بستا رہے، اور ہمیشہ تم بہنوں کے لیے یہ اس گھر کے دروازے کھلے رہیں، اور ہماری زندگی میں اور زندگی کے بعد تم اپنے بھائیوں بھابھیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اور ایسا تمہارے درمیان کبھی مطلب کہ وقت نہ اللہ تعالیٰ لائے کہ تم لوگوں کی آپس میں نہ چاکیاں ہوں، اور ہمیشہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہو، اور اللہ یہ خوشیاں سلامت رکھے. یہ دعا نہ دی تمہاری ماں نے تمہیں، بس جی یہ کنگنا باندھنا ہے، یہ کنگنا باندھنا ہے، یہ بیٹیوں کا ہے، یہ بیٹیوں کا ہے، بیٹیوں کا ہے. بیٹیوں کا ہے وہ تو دیکھیں آنے والا وقت بتائے گا، زندگی موت بھی انسان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تم ان کے ماں باپ کو. لیکن مجھے جب اس نے پلمبر نے یہ کہا نا بھی لوگوں کے ماں باپ بیٹیوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں آنے نہیں دیتے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور مجھے ایسا مجھے افسوس ہوا نا کہ دیکھیں ہر کسی کے ماں باپ یوٹیوبر نہیں ہوتے، ہر کسی کے ماں باپ کما نہیں رہے ہوتے، ہر کسی کے ماں باپ کا نہیں ہوتا اتنا گھر میں اجارہ داری نہیں ہوتی جتنی اس کی ماں کی اجارہ داری ہے. تو ہر کسی کے گھر کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یوں کسی کی دل آزاریاں کرنا کل روز محشر تو پھر اس کو پتہ چلے گا نا. یہ آج تو میں کہتی ہوں اس نے اپنا پورا ریاکشن چینل ہمارے ہیں، لیکن یہ ریاکشن دے رہی تھی. تو کتنی ہی لڑکیوں کی اس نے دل آزاریاں کی. کئی بار ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں بیچارے، وہ خود اولاد کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، بھائیوں کی گنجائش اتنی نہیں ہوتی کہ وہ وہی زیادہ خرچے افورڈ کر سکیں. تو ماں باپ پھر بیٹیوں کو یہی کہتا ہے کہ ہماری بچیاں تم لوگ اپنے گھروں میں سکھی رہو، تمہارا بھائی زیادہ بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، مہنگائی ہے، خرچے ہیں. ہر گھر کی کہانی الگ ہوتی ہے، اور کوئی گھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہوتا ہے نا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹیوں بہوؤں بیٹوں سب پہ لٹاتے رہیں تو ان کا ختم نہیں ہوتا. تو لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے نا، کوئی بھی ایک جان جو ہوتی ہے نا وہی ماں باپ نہیں دیتے اپنے بچوں کو، باقی سب کچھ اولاد کو ماں باپ دیتے ہیں. لیکن ہر گھر کی سچویشن الگ ہوتی ہے. تمہاری ماں کا تو پیسہ حرام کا پیسہ ہے، وہ جس پہ مرضی لٹا دے، اس کی مرضی، اس میں کون سا بھائیوں کا عمل دخل ہے؟ 6 فیکٹریوں کی مالک تمہاری ماں ہے، گھروں کی مالک تمہاری ماں ہے، تو تمہارے بھائیوں کا تو وہاں پہ چلتا ہی نہیں ہے نا. تو پھر وہ کیوں کہے گی کہ میری بیٹیاں نہ آئیں؟ ہاں جب تم اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہوگی، میں تب دیکھوں گی اللہ نے اگر مجھے زندگی دی کہ تمہاری سچویشن کیا ہے، جو تمہارا رویہ ہے بھابھی کے ساتھ، جو تم نے آج بھی بھابھی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، جھوٹے منہ اس سے جو ہے نا نہیں بولا کہ بھائی یہ گھر صرف میری ماں کا نہیں ہے جس کی تختی لگی ہوئی ہے، ہم سب کا ہے، ہمارے بھائیوں کا، بھابھیوں کا، ہم سب کا ہے. یہ نہیں بولا تم نے. ہمیشہ بات کرنی ہے ماں کا نام لینا ہے، اور ماں نے ہمیشہ بیٹیوں کا نام لینا ہے. تو یہ بھی تو ناانصافی ہے نا. پھر ادھر بھی تو دیکھو نا تم لوگ کس طرح اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کسی کی دل آزاری کر رہے ہو، کسی کی بیٹی کی دل آزاری کر رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کوئی ہستی ہے نہیں، وہ اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے، اور اس مخلوق کی سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، جن کے شہزادوں کا لباس بھی جنت سے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مولا علی نے ان کو بولا کہ بھئی آپ کام کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو کچھ جو غلام آئی ہیں عورتیں، تو آپ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولیں کہ کوئی ایک آپ کو بھی کام کے لیے جو ہے وہاں سے لونڈی دے دیں. تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خواہش ظاہر کی تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ آپ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کریں. اور پھر انہوں نے ان کو ایک تسبیح بتائی تھی جو ہم لوگ نماز کے بعد پڑھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو یہ تسبیح، تو تمہاری ماں کیا تمہارا باپ ان سے افضل ہے جو تم اتنی شوخیاں مار رہی ہو؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا جو دے سکتے تھے، جو اپنی بیٹی کو پوری کائنات دے سکتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے خزانوں کا مالک بنایا اور فرمایا کہ میرے محبوب تو جس سے چاہے جو دے، ٹھیک ہے، سوالی کوئی خالی نہ جائے. اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا تھا اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوالی کوئی خالی نہیں جانا چاہیے. ہیں تو جو کائنات کے خزانوں کے جن کو کی کنجیاں اللہ رب العزت کی ذات ہے جن کے ہاتھ میں دی، جن کے شہزادوں کے جوڑے جنت سے آئے، تم لوگ ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تم لوگ یہ سمجھتی ہو کہ جو تمہاری ماں کر رہی ہے وہ تمہارے ساتھ اچھا کر رہی ہے. میں کہتی ہوں کہ تمہاری ماں دنیا کی ظالم ترین ماں ہے. جتنا وہ تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے نا، شاید ہی کوئی ماں اس طرح اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرے گی.
اور یہ پتہ تمہیں اس وقت چلے گا جب وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، تو تم سر پہ بازو رکھ کے رو گے اور تمہیں پھر سمجھ آئے گی کہ جتنی عادتیں تمہاری ماں نے تمہاری بگاڑی ہیں نا، پھر سمجھ لگ پتے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تمہاری ماں کی ہڈیوں میں جوس ہے نا، جب تک وہ تمہیں ٹھساتی رہے گی، تم ایسی اولاد ہو کہ اس کی ہڈیاں نوچ کے کھا جاؤ گی، اور جب وہ نکارہ ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی، تو تم لوگوں نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے پلٹ کے، کیونکہ ایسی اولاد کی جو ماں باپ خود اپنی اولاد کی عادتیں بگاڑتے ہیں نا، ان کو لت لگ جاتی ہے مفتہ کھانے کی، ان کو چسکا لگ جاتا ہے بھئی کچھ نہ کچھ ماں باپ دیتے رہیں، اور جب ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ بھئی ہر کسی نے ریٹائر تو ہونا ہی ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ بیچارہ ختم ہو جاتا ہے، بس وہ اس قابل نہیں رہتا کہ بھئی اب وہ کما سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، پھر پیٹ کر کے تو سائڈ ہو جاتے ہیں لوگ، صحیح ہے نا؟ تو ماں باپ کو اپنی ویلیو ختم نہیں کرنی چاہیے اور ہر ایک رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا میں کہتی ہوں کہ دونوں گھر کی مالک بے شک تمہیں تمہاری ماں بنا دے، کسی کو کیا لینا دینا اس سے، بتاؤ مجھے، کسی کا کوئی اس میں فائدہ نقصان ہے؟ کسی بھی انسان کا اس میں نہ کوئی نقصان ہے نہ فائدہ ہے، تو تمہارے بھائیوں کا ہے یا تمہارے بھابھیوں کا ہے، ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہماری طرف سے یہ دنیا چھوڑ، یہ سورج چاند ستارے بھی تمہاری ماں تمہارے نام لگا دے ہیں، وہ بھی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کو گمراہ کرنا اور اسلام کارڈ کھیل کے غیر شرعی کام کرنا، غیر شرعی باتیں کرنا، اس کائنات سے افضل ترین ہستی جب وہ نہیں اپنی بیٹی کو یہ چیز مہیا کر رہے کہ بھئی ایک باندھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں آپ چکی سے آٹا پیستی ہیں، پانی بھرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، 2 شہزادوں کو سنبھالتی ہیں، تو جن کے غلامی میں لوگ جو ہے وہ رہنا شرف سمجھتے تھے، اس کے باوجود بھی آقا کریم نے اپنی شہزادی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی، تو تم کیا شکلیں ہو، تم کیا چیزیں ہو، تم ہو کیا ہیں، تم کیا ہو، تم کیا سمجھتی ہو خود کو کہ تم کیا بھئی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی لڑکیاں ہو؟ تو بھئی میں ہرگز ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتی جو اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں، اپنی اولاد کو بلا وجہ سر چڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والا مت بنائیں، ان کو خود مختار بنائیں، ان کی تعلیم و تربیت اس طرح کریں کہ 18 سال کے ہوتے ہی وہ بچے خود مختار ہو جائیں، اتنا ہو، ان کو سکل سکھائیں تاکہ وہ اپنا کمائیں، اپنا کھائیں، اپنی کیا کریں، پراپرٹیاں بنائیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاریں، کسی پہ وہ ڈیپینڈ نہ کریں، نہ بھائی پہ، نہ بہن پہ، نہ کسی رشتے پہ بھی۔ ہاں باقی ماں باپ کا جیسے میں نے کہا، وہ تو چاہے کوئی ایک تنکا چھوڑ کے جائے یا کوئی پوری دنیا چھوڑ کے جائے، تو وہ اولاد میں تقسیم ہونی ہے شریعت کے مطابق۔ لیکن جی یہاں پہ جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ڈیلی آ کے یہ خرافاتیں گندی ترین گھٹیا ترین باتیں کرتی ہیں آ کے، تو ان کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا، اللہ حافظ۔